ولیوں کا شہر. جیسی طرح احمد آباد شریف جو گجرات صوبہ ہے ہند کا، اس کو بھی مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں. اچھا پھر چلو بہت دور چلتے ہیں، اپنے افریقہ، ساؤتھ افریقہ غالباً کیپ ٹاؤن، وہ بھی مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں اس کو بھی، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں بھی اولیاء. تو جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات زیادہ ہوتے ہیں اس کو جو لوگ ہیں مدینۃ الاولیاء کا نام دیتے ہیں، ولیوں کا شہر. اچھا اب یہ کیوں وہاں مطلب اتنے مخصوص مقامات پر زیادہ پائے جاتے ہیں اولیاء کرام کی تشریف آوریاں اور وہاں مزارات ان کے بنے؟ تو اولیاء کرام تو یوں تو ہر خطے میں ہوتے ہیں، کہیں کہیں عقیدت مند ہوتے ہیں کہ جو ان کے مزار بنا دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عام قبرستان میں تدفین ہوتی ہے، ہوتے وہ بھی ولی اللہ اور بعض وقت پائے کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مزار بنانے والے کوالٹی وہ نہیں ہوتی. بعض ایسے بھی ہیں مطلب مقامات کے جہاں مطلب مزار لوگ بننے ہی نہیں دیتے، وہاں کی جو اتھارٹی ہوتی ہے مین وہ نہیں بننے دیتے مزارات. اولیاء کرام تو وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں خارا در ہی میں اولیاء کرام اور باقی سناٹا، زمین کا چپا چپا جو ہے اس پہ اللہ کے نیک بندے پائے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہو یا نہ ہو پائے جاتے ہیں. تو اب یوں کھارا در میں مطلب یہ کہ مزارات تو اس طرح کے عاشقان رسول کا وہاں، عاشقان اولیاء کا وہاں مطلب رہنا سہنا، تو یہ بنا دیتے تھے مزارات، یہی سمجھ میں آتا ہے. اور مسجدیں زیادہ یا مزارات زیادہ؟ تو مسجدیں بھی کم نہیں ہیں، یہ کھارا در اور اطراف کے علاقوں میں مسجدیں شاید زیادہ ہیں، اور مسجد کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. مزار بننے کے لیے بعض لوگ مطلب اختلاف کر لیتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے تو بنانا چاہیے تو نہیں بنانا چاہیے، تو ادھر نہیں تو ادھر نہیں، تو یوں ہوتا ہے. لیکن مسجد میں شاید وہ صورت نہ ہوتی ہو تو وہ لوگ بنا لیتے ہیں. مسجدیں کافی ہیں. اچھا، اور ایک تعداد ہے مسجدوں کی جو مزارت کے ساتھ متصل ہوتی ہیں، ملی ہوئی، یہ دی بیسٹ. اور یہ تو بہت پرانا طریقہ رہا ہے. یہ اصحاب کہف کے تعلق سے قرآن کریم میں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی، انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے. تو جہاں اصحاب کہف آرام فرمائے وہاں بھی مسجد بنائی گئی. اچھا، تو کہیں ایسا ہوا کہ مسجد مزار کے بعد بنی، کہیں ایسا ہوا کہ مسجد پہلے سے موجود مزار بعد میں بنا؟ اس کی مثال مسجد نبوی شریف ہمارے سامنے، مسجد پہلے بنی، مزار پرانوار بھی اب مسجد نبوی کے ہی وہ راؤنڈ میں ہے، اگرچہ وہ خود مزار پاک کمی نہیں کرے کہ مسجد عین مسجد، لیکن یہ کہ ہے تو احاطے میں نا کہ پورا وہ راؤنڈ بن گیا اس کا، کہ مزار شریف سبز گنبد مسجد نبی کے اندر جگمگا رہا ہے. اسی طرح اور آپ جتنی مسجدیں لیں، یہ غوث پاک کا مزار مسجد اس میں موجود، حضور خواجہ غریب نواز مسجد موجود، داتا حضور لاہور عالی شان بہت کتنی بڑی سائز کی مسجد ہے وہاں، اور مزار بھی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ مسجد میں بھی آئیں اور مزار پر بھی حاضری دیں اور اکتساب فیض کریں. تو اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم یعنی پرانا طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کو، اس کام کو درست ہونے کی قوی ترین یعنی مضبوط ترین دلیل ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں، بزرگوں کے قریب برکت حاصل ہوتی ہے. اس لیے اہل اللہ یعنی نیک بندوں کے مزارات پر لوگ برکتیں لینے کے لیے جایا کرتے ہیں. قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب یعنی ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب کا باعث ہے. تو یوں مسجدیں مزاروں پر تو یہ دنیا بھر میں آپ کو ملیں گی. جہاں جہاں میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے نا کہ مسجد تو ہوتی ہے
مزار کے ساتھ. اب عراق شریف میں اگر حاضریاں ہوں، بغداد معلّہ میں حاضری ہوں، جگہ جگہ آپ کو مزار کے ساتھ مسجد ملے گی کہ مزار پر حاضری بھی دینے والے آتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ لیں. الحمدللہ، اور یہ ایک اچھا انداز ہے اور ہونا بھی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر جگہ مسجد کے لیے مقرر ہو گئی ہے یا مسجد بن چکی ہے تو اب کیا اس میں مزار بنانے کی کسی کی اجازت ہوگی؟ اگر وہ مسجد وقف ہو گئی ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اور مسجد کی وہ جگہ ہے، اس میں تو مزار نہیں بنایا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فائز الانوار جو گنبد خضرا ہے نا، یہ دراصل نبی کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہو وہیں ان کا مزار بنے. تو وہ دراصل بی بی عائشہ ہماری امی جان کا یہ مکان عالی شان، تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ظاہری اختیار فرمائی. تو یوں مطلب یہ کہ آپ کی وہاں تدفین ہوئی تو اس وقت وہ مسجد سے باہر ہی تھا، یہ الگ سے ہی تھا، لیکن بعد میں توسیع میں وہ مسجد کے اندر مطلب یا مسجد ان کے اندر شامل ہے. تو خود مسجد کو کھود کھاد کے مزار نہیں بنا سکتے، یہ ذہن میں رکھے. بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. میں نے مزار مسجد کے احاطے میں کسی نے شامل کر دیا تو وہ الگ صورت ہے، لیکن مسجد میں کھود کر مسجد جو نماز کی جگہ جو وقف کی جگہ ہے وہ اس مسجد میں مزار نہیں بن سکتا. ہاں، خارج مسجد جو حصے ہوتے ہیں نا، ان میں ہمارے عرف دیکھا ہے کہ جو بانیان ہوتے ہیں، اس کے جیسے اس کا کوئی بانی ہے یا پرانے امام صاحب ہیں، ان کا مزار بنایا جاتا ہے، لیکن وہ عین مسجد نہیں ہوتی، وہ مسجد سے خارج اگرچہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے. اب اس میں مفتیان کرام رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ ہوتا ہے، ویسے یہ دیکھا ہے. اس طرح مدارس میں بھی ہوتا ہے کہ جگہ تو وقفی ہوتی ہے، لیکن جو پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں، شیخ الحدیث اور بڑی مطلب درجے کے علماء، تو ان کے مزارات بنتے ہیں. مدارس میں بھی جگہ وقف کی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے حکم میں اور مدارس کے حکم میں مسائل میں فرق ہے کچھ. اس میں جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ بعض اوقات تو وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جو مساجد اور مدارس پہ وقف نہیں ہوتی، وہ مخصوص الگ رکھی جاتی ہیں. جیسے مشہور مدارس ہیں بعض، اس میں جیسے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے اور دیگر کا ہے، تو وہ جگہ ایک الگ ہیں بالکل. تو لیکن بعض ہمارے پاس ایسے مسائل آئے ہیں بانیان مسجد کے اور کچھ مشائخ کے کہ وہ ایسی جگہ کہ جو مسجد کی تھی اور اس میں بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عقیدت کی بنیاد پر یہ کوشش کی کہ یہاں پر مسجد کے اندر ہی مزار یا مسجد کی جو جگہ ہے وہ وقف ہو چکی ہے، مدرسے کی جگہ وقف ہو چکی ہے اس کام کے لیے، تو وہ شرعاً وہاں پر بنانے کی اجازت نہیں تھی. تو جس نے رہنمائی دی تو پھر الحمدللہ اگر اس نے عمل کیا تو اس کے لیے فائدہ ہوا. ورنہ بہرحال یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات وہ جگہ خاص مقرر ہوتی ہے کہ یہاں پہ بانیان مسجد یا جو پیر صاحب ہیں یا مشائخ میں سے کوئی ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہی اسی مقصد کے لیے، اور بعض اوقات وہ وقف ہو چکی ہوتی ہے مسجد یا مدرسے پر، تو پھر وہاں پر اس کی اجازت بغیر شرعی رہنمائی کے ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. پچھلے سالوں میں ایسا سلسلہ رہا ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جیسا کہ کچھ دیر پہلے بھی ماشاءاللہ سلسلہ ہوا 13 شعبان المعظم اور 15 شعبان وغیرہ کو جو ایصال ثواب ہم بزرگوں کو کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو کرتے ہیں. تو اس تعلق سے میرے سننے سے یہ درخواست ہے کہ پچھلے سالوں میں ہم نے ترکیب بنائی تھی کہ جو اسلامی بھائی شب بارات کے اجتماع میں آئے ہیں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ برائے کرم آئیں تو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے طور پر کم و بیش کم زیادہ 1500 روپے اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب کا بھی ہو جائے گا، صدقہ بھی ہو جائے گا، اور دعوت اسلامی کے جو دینی کاموں کے لیے جو نیک و جائز کام میں دعوت اسلامی خرچ کرتی ہے وہ آپ کا حصہ بھی اس میں ملا لیا جائے گا. تو اس تعلق سے اگر آپ کی طرف سے ترغیب ہو جائے اور کوئی دعا بھی مل جائے اور اس معاملے میں مزید مدنی پھول عطا فرما دے تو مرحبا. ماشاءاللہ.
اب ابھی مردہ عید کا تذکرہ بھی ہوا تھا وفات یافتہ جس کا انتقال ہو گیا، تو خیر وہ تو اپنی جگہ پر جو بھی معمولات ہوں اور اسلام کے دامن میں ہوں تو وہ تو جاری رکھنے چاہیے. تاہم یہ کہ مزید ایصال ثواب کے لیے اس بہانے اگر ہو جائے کہ اپنے ہر مرحوم عزیز کے ایصال ثواب کے لیے 1500 روپے کم از کم، زیادہ کی تو ظاہر ہے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، تو 1500 روپے اپنے مرحوم عزیز کے لیے ایصال ثواب کے لیے آپ دعوت اسلامی کو اگر دے دیں، اس کے نیک کاموں، جائز کاموں، فلاحی کاموں، اور جو بھی کوئی عبارت اگر حاجی عمران بیان کر دیں گے نا نیت کی، جی تو اسکرین اس پہ کے ساتھ اگر آپ عطا کر دیں. اسکرین پر اچھا. لکھی ہوئی ہے عبارت یہ کہ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، خیر خواہی، روحانی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح مطلب آپ 1500 روپے کم از کم اگر جمع کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، آپ کو تو ثواب ملے گا، دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، جس کے ایصال ثواب کی نیت کی اس کو بھی ثواب ملے گا. تو سب سے پہلے میں نیت کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2500، میرا تو کیا ساری زندگی بھی دینے تو کچھ نہیں ہے، 2500 روپے اور 4 یاروں کی بارگاہ میں 2500 روپے کا ایصال ثواب. ہاں 25 25 25 تو یہ 4 آپ گنتے جانا، 5 25 ہو گئے نا. اور 1500 یا امام حسین اور امام حسن، 1500 یا 2500؟ امام حسن امام حسین نہیں 2500 اعلیٰ حضرت کی نسبت سے، ٹھیک 2500 زیادہ کی گنجائش ہے نا، اجازت ہے نا، مرحبا مرحبا. 1500 سے زیادہ. تو میں نے 2500 کی نیت کری تھی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے، تو 15 تو اس میں آئی گئے، کہیں نہیں آتے. تو یوں امام حسن، مجتبیٰ امام حسین، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کی طرف سے اور ایک اماں عائشہ کی طرف سے، ایک گنتے آپ جائیں، میں پیمنٹ کروں گا انشاءاللہ 2500 جب بھی کروں کر دوں گا انشاءاللہ، شعبان کے اندر کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا یہ ہو گئے. پھر اب سیدی قطب مدینہ 2500 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 2500، میرے والدین 2500، 2500. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 9 کہہ رہے ہیں. گنتی مشکل ہوگی نا. 9 کہہ رہے ہیں. 9 ہو گئے. اچھا یہ فی الحال تو 9، یوں تو اب بظاہر ہے کہ ایصال ثواب پھر ساری امت کو. اور ہاں یاد آیا، وہ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، یہ 3 ہیں نا اپنے اراکین شورا. جی مفتی ہے یہ. ان کی طرف سے 25 جی 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 ہاں ان کی طرف سے 3 اور 2500 اور ایک 2500 ہر دعوت اسلامی والے اور والی جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے. اب میرا خیال ہے 13 ہو گئے. 13 ہو گئے کہ نہیں؟ تو شب برات کی نسبت سے 15 ہو جائیں نا. جی یاد کرتا ہوں میں حاجی عمران کے والدین کی طرف سے جزاک اللہ خیر. 2500 15 ہو گئے. اب انشاءاللہ بھروں گا، میں نیت ہے میری انشاءاللہ. یعنی کہ یہ شب برات میں 15ویں کو دینا ضروری نہیں ہے، آج بھی دے سکتے ہیں آپ، اور پورے مہینے میں جب چاہیں دے دیں. 15 تاریخ رات کو دیں تو بھی صحیح ہے. آپ نے جتنوں کی نیت کی ہے نا ان سب کے ایصال ثواب کی نیت سے مفتی حسان صاحب نے اپنی رقم مجھے دے دی ہے ہاتھوں ہاتھ اپنی، مطلب کہ ان سب کے ایصال ثواب کے لیے میں بھی اپنی رقم اسی نیت کے ساتھ جمع کروا چکا، مطلب نکال چکا الحمدللہ. بڑی پارٹی بن گئے بھائی یہ تو. مطلب مولانا دیتے ہی نہیں ہے، دیتے ہیں خالی. یہ ہمارے مولانا تو دیتے ہیں. یہ 1500 روپے انہوں نے دیے مگر سب کی نیت کر لی ہے جتنا آپ نے جن 15 کی نیت کی نا ایصال ثواب کی. ہاں اچھا تو میرے تو مجھ پر واجب الادا ہیں نا ابھی. نہیں آپ کا فگر یہ فگر الگ ہے. انہوں نے 1500 روپے دیے ہیں
اور جتنوں کی آپ نے ایصال ثواب کی نیت کی نا، انہوں نے 1500 میں سب کی نیت کی ہے. اچھا سب کی نیت شامل تو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے. ہاں. میری پوری امت کے لیے نیت کرتا ہوں کہ ایصال ثواب سب کو ہو. آئیے ماشاء اللہ. تو میں تو انشاءاللہ دوں گا، ادا کر دوں گا انشاءاللہ. 15 25 آپ 15 ہے نا میرے، 2500 15 37,500 500 37,500 ہو جائیں گے انشاءاللہ. آؤں ڈیریا میں جائے آؤں ڈیریا تو آئیں نہ تھوڑا گھنا پیسہ ہے مجھے ہاں ٹھیک ہے پچھی انشاءاللہ ہوں کری. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ماشاءاللہ امیر سنت نے ابھی ہمارے سامنے ظاہر یہ جو لائیو یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اپنے ذہن ہوتے ہیں کہ یار کیا ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. اور اس طرح ایک ترغیب دلانے سے جس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار چلیں ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں گے، بلکہ اگر یہ اچھی نیت سے اگر یہ کیا جاتا ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو بتانے والے کو بھی حضور ثواب ملے گا مزید، اگر یہ اچھی نیت سے کرتا ہے تو یہ سب ثواب کی چیزیں ہوتی ہیں. ترغیب ہے. جی ہاں. تو آپ تمام اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ذمہ داران، سب کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے طور پر اللہ نے جو وسعت دی ہے، جو اللہ نے حقیقت تو یہ کہ وسعت کے ساتھ اللہ جو دل دے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سخاوت کا تعلق مال سے نہیں دل سے ہے. تو دل ہو تو پھر آدمی مطلب 2 انڈے بھی ہو تو 1 انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر بھی دیتا ہے. تو اللہ توفیق عطا کرے ہم سب کو کہ ہم بھی اپنے جیب سے اس طرح راہ خدا میں خرچ کریں. تو آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں، اور جو دعوت اسلامی کے سٹالز بنے ہوئے ہیں شب برات کو انشاءاللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے چاہا تو اس کا ہم آپ کو انتظام بھی کر کے دیں گے. خصوصیت انتظام ہوگا انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اس کے مزید اعلانات ہم کر دیں گے اللہ پاک نے چاہا تو. اس میں اگر امیر سنت کی دعا بھی مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اس میں ایسا کہ جب ترغیب دی نا تو خصوصی انتظام بھی ہو وصولی کا، کہ پیسے آدمی وہاں کہہ کر کم دیتا ہے، آ کر کے زیادہ دیتا ہے، اور شیطان کھٹا دیتا ہے. تو اب بھی اپنوں نے جیسے ہم نے ترغیب دی نا تو اب بھی ایک جذبہ ملا تو فوراً وہ نکل جائیں گی جیب سے اور اپنے کھاتے میں آ جائے، ورنہ وہ آئندہ پھر نئے سرے سے زور لگانا پڑے گا نکلوانے کے لیے. اب یہاں تو مطلب مختلف علاقوں میں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں وہ تو کھڑے ہو گئے. اب یہاں ہفتہ فیضان مدینہ میں کوئی ایک تعداد ہے تو یہاں ہمارے بستے تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے پھر جھولیاں وغیرہ کے سارے یہاں پر ایک ہوگا. تو ابھی فیضان مدینہ میں ہم نے اس کا ابھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کر لیتے ہیں. اللہ ابھی ہاتھ ہو جائے گا. تمام اسلامی بھائی جہاں جہاں مختلف مقامات پر ہے. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو اس وقت ترغیب دلائی گئی ہے تو 1500 روپے یہ پاکستانی روپیز کے مطابق تو یہاں ترغیب دلائی گئی، لیکن دعوت اسلامی کے اجتماعات تو ماشاءاللہ ہو ہی رہے ہوتے ہیں. کم و بیش 1500 روپیہ. اب زیادہ دے امیر سنت 2500 کی ماشاءاللہ ترکیب کی ہے. تو پاکستانی جیسے 1500 کا ہم جیسا حساب لے کر چلتے ہیں، تو اسی طرح جو بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہوتا ہے وہ بھی 1500 روپیہ اس کا بھی رکھیں. پاؤنڈ 15 پاؤنڈ کر لیں جہاں جہاں ہمارے یہ کرنسی چلتی ہے. ڈالر 15 ڈالر کر لیں. یورو 15 یورو کر لیں. شیلنگ کرنسی ہے یہ 1500 کر لیں. رینڈ ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں ہوتا ہے یہ 115 کر لیں. تو اس کے حساب سے آپ کر لیں. باقی یاد رکھیں الحمدللہ جو ملک میں جہاں ہمارا ڈونیشن جمع ہوتا ہے موسٹلی وہیں پر دعوت اسلامی کے جو نیک و دینی کام ہوتے ہیں وہیں خرچ ہوتا ہے، یعنی وہیں جمع ہوتا ہے. آلموسٹ وہیں پر ہم اس کی خرچ کرنے کی ترکیب بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. تو جہاں جہاں عاشقان رسول شب برات کا اجتماع پائیں. حضور یہ شب برات کے اجتماع میں ہی کرنا ہے یا کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ میں عرض کروں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے اپنے ملک میں استعمال کیا جائے گا. تاہم اگر کوئی اپنے طور پر دینا چاہے کہ جیسے مثلا کوئی چاہے گا میں تو پاکستان کو دوں گا تو پھر وہ اپنے ہمارے جو نمبر چل رہے ہوں گے ڈونیشن کے، ہاں کسی کے ہاتھ میں نہ دیں، آپ اس میں جمع کروا دیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے ملک میں دعوت اسلامی ہر جگہ ہے، وہ ہمیں اسی کو اپنے جیب میں تو کسی کو ڈالنا نہیں ہے، تو اپنے یہیں آپ اس کو استعمال کریں. تاہم اگر چاہیں تو پاکستان بھی بھیج سکتے ہیں آپ.
اللہ برکت دے. یا اللہ پاک جو کوئی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں ہو دوسرے ملکوں والے یہ کم و بیش اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے, تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ایمان پر اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے, اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا رہے نیچے نہ ہو, اس کی تجوری ہمیشہ بھری رہے اور فاقہ مستی نہ آئے, کسی کا محتاج نہ ہو, صرف تیرے در کا محتاج رہے اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اے اللہ پاک جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا, نہ میری کو مدنی بیٹی ایسی غریب ہے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی, تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو, اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ پاک رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے, اور اس طرح دعوت اسلامی کو 1500 یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرے, ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, جو اسلامی بہنیں ہیں یہ بھی یقیناً دینا چاہیں گی, تو ان کے یہاں بھی جو ہفتہ وار اجتماعات ہوں گے تو یہ اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مجلس سے مشاورت اس کے ذریعے ترکیب بنائیں. اچھا, کئی اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی کہ جو کئی اجتماع میں نہیں جا پا رہی ہوں گی, تو وہ اپنے محرم کے ذریعے یہاں بھیجیں, کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے اگر میری نیت کی ہے تو میرے گھر کے اگر 5-7 اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بہنیں گھر میں کچھ ہیں تو وہ بھی نیت کر سکتے ہیں بھائی ہماری طرف سے بھیجوا دیں, ہماری طرف بھیجوا دیں. ایک ہی گھر کا ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو یہ سب مطلب کہ بس یہ ہے کہ جتنا شیڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اور بہت پیارا موقع ہے. نامہ اعمال بند ہو رہے ہوں گے, نئے نامہ اعمال کا سارا سلسلہ ہوگا, تو انشاءاللہ یہ ہمارا راہ خدا میں صدقہ کرنا اللہ پاک نے قبول فرما لیا تو دنیا آخرت میں اس کی خوب اجر و ثواب ہمیں نصیب ہوگا. یہ باکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں بھی, تو یہ مختلف جگہوں پر یہ باکسز رکھے ہوئے ہیں, تو ان باکسز کے اندر یہ باکس دکھا دیں تمام اسلام بھائی. اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے ماشاءاللہ امیر سنت کی دعائیں بھی ملی ہوئی ہیں, تو ان باکسز کے اندر آپ یہ ڈونیشن کی رقم ڈال دیں. اللہ پاک آپ کو توفیق دے. تو جو جتنی ڈال سکتا ہے, اگر جس کے جب میں 1500 روپے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو اللہ توفیق دے وہ اس کے حساب سے کر لیں. اور شب برات کے جب اجتماع میں آئے تو وہاں بھی آپ کچھ نہ کچھ صورت بنا کر آئیں. ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی اٹھنا شروع ہوئے, اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ اسلامی بھائی اپنے اپنے حسب توفیق اس باکسز کے اندر رقم یہ انشاءاللہ ڈالنا شروع ہو جائیں گے اللہ پاک نے چاہا تو یہ بہت اچھا ہوگا. باب حضور, یہ شب برات کے اجتماع میں اگر کوئی نہیں دے پاتا تو کیا اس کے لیے اور مواقع کے لیے بھی ہے گنجائش کہ وہ کسی اور موقع پر دے دے؟ نہیں کوئی اس کی ہم حد بندی کر دیں گے, ڈونیشن تو ہمارا ہو ہی رہا ہے. دیکھیں یہ تو صرف ایک شب برات کے حوالے سے, ادروائز دعوت اسلامی کے جو اربوں روپے کے جو اخراجات ہیں تو آپ نے ظاہر اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ, اپنے دیگر نفلی صدقات وغیرہ آپ کو دعوت اسلامی کی طرف دینے چاہیے, دعوت اسلامی کو دینے چاہیے, تاکہ سنتوں کی خدمت کا یہ جو عظیم کام دنیا بھر میں ہو رہا ہے, جو کہ آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر, اس کا بہت زیادہ ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے اس میں آپ وقت بھی دیں, لیکن یہ چونکہ ایک خاص وقت ہوتا ہے ڈونیشن کرنے کا, تو اس میں آپ اپنا ڈونیشن بھی ضرور ہمیں دیں, دنیا آخرت کی بھلائیاں پائیں. تو حضور ماہ شعبان کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے تو اسی 15 تا شعبان کو شب برات کو ہی دینا ہوگا ویلڈ, یا کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ ابھی بھی دے سکتے ہیں, آج بھی دے سکتے ہیں, پورا شعبان کا مہینہ جب بھی دے دیں. دعا تو سب اس طرح میں نے کی ہے نا, پورے شعبان میں, جو ان ٹائم پہ جیب میں وہ نہ ہو. اچھا, اب یہ جو آپ نے ڈالنے کا کام دے دیا نا ان کو, اب یہ اٹھ کے جا رہے ہیں ڈالنے کے لیے, تو یہ پھر ابھی سن نہیں پائیں گے. ابھی سوالات کا بھی سلسلہ حضور ابھی باقی ہے. آپ پیسے نکال لیں اپنے, اور بعد میں مطلب جب مدنی مذاکرہ
ختم ہو تو اس وقت ڈال دیجیے گا، تاکہ یہ سلسلہ، کیونکہ ایک اٹھے گا نا تو پتہ نہیں کتنوں کو ڈسٹربنس ہوگا اس سے، اس کے جانے سے. اور اس میں زکوٰۃ نہیں ڈالنی ہے، صاف پیسے ڈالنے ہیں. زکوٰۃ پھر وہ اس کا الگ آپ کو جمع کروانی ہے، زکوٰۃ کے نام سے کہ زکوٰۃ ہے. دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ الکریم. پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں بنگلہ دیش بھر سے عاشقان رسول نے شرکت کی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اجتماع کا آغاز بدھ کے دن صبح تقریباً 10 بجے تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم